السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ساتھیو، الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کے ساتھ ہم آقائے دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری سیرت مبارکہ پہ پیاری ایک کتاب مرتب سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کی گئی ہے، اس کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ تو یقیناً تمام ساتھی ضرور سماعت کرتے ہوں گے۔ تو آئیے سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہم لوگ وہیں سے جہاں سے پچھلی نشست میں چھوڑا تھا وہیں سے آگے پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اپنی زندگیوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مطہرہ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جتنے بھی آپ نے سبحان اللہ تعالیٰ فیصلے فرمائے، جتنے بھی حکم صادر فرمائے اور جتنی بھی سنتیں ہمیں اس میں پڑھنے میں سننے میں ملتی ہیں، سبحان اللہ تعالیٰ اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو آئیے آغاز کرتے ہیں۔ خیبر کا انتظام۔ فتح خیبر کے بعد خیبر کی زمین مسلمانوں کا قبضہ ہو گیا، یعنی کہ خیبر کی جو زمین تھی وہاں پر تمام مسلمان قابض ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارادہ فرمایا کہ بنو نذیر کی طرح اہل خیبر کو بھی جلا وطن کر دیں، لیکن یہودیوں نے یہ درخواست کی کہ ہم کو خیبر سے نہ نکالا جائے اور زمین ہمارے ہی قبضے میں رہنے دی جائے، ہم یہاں کی پیداوار کا آدھا حصہ آپ کو دیتے رہیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی یہ درخواست منظور فرما لی۔ چنانچہ جب کھجوریں پک جاتی اور غلہ تیار ہو جاتا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خیبر بھیجتے۔ وہ کھجوریں اور اناجوں کے 2 برابر حصوں میں تقسیم کر دیتے اور یہودیوں سے فرماتے کہ اس میں سے جو حصہ تم کو پسند ہو وہ لے لو۔ یہودی اس عدل پر حیران ہو کر کہتے کہ زمین و آسمان ایسے ہی عدل سے قائم ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ خیبر فتح ہونے کے بعد یہودیوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس طور پر صلح فرمائی کہ یہودی اپنا سونا چاندی ہتھیار سب مسلمانوں کے سپرد کر دیں اور جانوروں پر جو کچھ لدا ہو وہ یہودی اپنے پاس ہی رکھیں، مگر شرط یہ ہے کہ یہودی کوئی چیز مسلمانوں سے نہ چھپائیں۔ مگر اس شرط کو قبول کر لینے کے باوجود حی بن اخطب کا وہ چرمی تھیلا یہودیوں نے غائب کر دیا جس میں بنو نذیر سے جلا وطنی کے وقت وہ سونا چاندی بھر کر لایا تھا۔ جب یہودیوں سے پوچھ گچھ کی گئی تو وہ جھوٹ بولے اور کہا کہ وہ ساری رقم لڑائیوں میں خرچ ہو گئی، لیکن اللہ تعالیٰ نے بذریعہ وحی اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتا دیا کہ وہ تھیلا کہاں ہے۔ چنانچہ مسلمانوں نے اسی تھیلے کو برآمد کر لیا۔ اس کے بعد چونکہ کنانہ بن ابی حقیق نے حضرت محمود بن مسلمہ کو چھت سے پتھر گرا کر قتل کر دیا تھا، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو قصاص میں قتل کرا دیا اور اس کی عورتوں کو قیدی بنا لیا۔ حضرت صفیہ کا نکاح۔ قیدیوں میں حضرت بی بی صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی تھیں۔ یہ بنو نذیر کی رئیس سے اعظم حی بن اخطب کی بیٹی تھی اور ان کا شوہر کنانہ بن ابی حقیق بھی بنو نذیر کا رئیس اعظم تھا۔ جب سب قیدی جمع کیے گئے تو حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان میں سے ایک لونڈی مجھ کو عنایت فرمائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو اختیار دے دیا کہ خود جا کر کوئی لونڈی لے لو۔ انہوں نے حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو لے لیا۔ بعض صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے اس پر گزارش کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے صفیہ کو دحیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کر دیا، وہ قریظہ اور بنو نذیر کی رئیسہ ہیں
اور وہ آپ کے سوا کسی اور کے لائق نہیں ہے۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت دحیہ کلبی اور حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور حضرت دحیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ تم اس کے سوا کسی دوسری کوئی دوسری لونڈی لے لو۔ اس کے بعد حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آزاد کر کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے نکاح فرما لیا اور 3 دن تک منزل صحابہ میں ان کو اپنے خیمے میں سرفراز فرمایا اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو دعوت ولیمہ میں کھجور گھی پنیر کا مائدہ کھلایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زہر دیا گیا۔ فتح کے بعد چند روز حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خیبر میں ٹھہرے، یہودیوں کو مکمل امن و امان عطا فرمایا اور قسم قسم کی نوازشوں سے نوازا، مگر اس بد باطن قوم کی فطرت میں اس قدر خباثت بڑھی ہوئی تھی کہ سلام بن مشکم یہودی کی بیوی زینب نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کی اور گوشت میں زہر ملا دیا، اور خدا کے حکم سے گوشت کی بوٹی نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زہر کی خبر دی اور آپ نے ایک ہی لقمہ کھا کر ہاتھ کھینچ لیا، لیکن ایک صحابی حضرت بشر بن برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شکم سیر کھا لیا اور زہر کے اثر سے ان کی شہادت ہو گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی اس زہریلے لقمے سے عمر بھر تعالو میں تکلیف رہی۔ آپ نے جب یہودیوں سے اس کے بارے میں پوچھا تو ان ظالموں نے اپنے جرم کا اقرار کر لیا اور کہا، ہم نے اس نیت سے آپ کو زہر کھلایا کہ اگر آپ سچے نبی ہوں گے تو آپ پر اس کا زہر اثر نہیں ہوگا، ورنہ ہم کو آپ سے نجات مل جائے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ذات کے لیے تو کبھی کسی سے انتقام لیا ہی نہ تھا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زینب سے کچھ بھی نہیں فرمایا، مگر جب حضرت بشر بن برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اسی زہر سے وفات ہو گئی تو ان کے قصاص میں زینب قتل کی گئی۔ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حبشہ سے آ گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فتح خیبر سے فارغ ہوئے ہی تھے کہ مہاجرین حبشہ میں سے حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی تھے اور مکہ سے ہجرت کر کے حبشہ چلے گئے تھے، وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ حبشہ آ گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرط محبت سے ان کی پیشانی چوم لی اور ارشاد فرمایا کہ میں کچھ کہہ نہیں سکتا کہ مجھے خیبر کی فتح سے زیادہ خوشی ہوئی ہے یا جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنے سے۔ ان لوگوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحاب الحجرتین، 2 ہجرتوں والے کا لقب عطا فرمایا، کیونکہ یہ لوگ مکہ سے حبشہ ہجرت کر گئے تھے، پھر حبشہ سے ہجرت کر کے مدینہ آئے، اور باوجود یہ کہ یہ لوگ جنگ خیبر میں شامل نہ ہو سکے، مگر ان لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مال غنیمت میں سے مجاہدین کے برابر حصہ دیا۔ خیبر میں اعلان مسائل۔ جنگ خیبر کے موقع پہ مندرجہ ذیل فقہی مسائل کی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تبلیغ فرمائی۔ پنجہ دار پرندوں کو حرام فرمایا، تمام درندہ جانوروں کی حرمت کا اعلان فرما دیا، گدھا اور خچر حرام کر دیا گیا، چاندی سونے کی خرید و فروخت میں کمی بیشی کے ساتھ خریدنے اور بیچنے کو حرام فرمایا، اور حکم دیا کہ چاندی کو چاندی کے بدلے اور سونے کو سونے کے بدلے برابر بیچنا ضروری ہے، اگر کمی بیشی ہوگی تو وہ سود ہوگا جو حرام ہے۔ اب تک یہ حکم تھا کہ لونڈیوں سے ہاتھ آتے ہی صحبت کرنا جائز تھا، لیکن اب استبراء ضروری قرار دے دیا گیا، یعنی اگر وہ حاملہ ہوں تو بچہ پیدا ہونے تک، ورنہ ایک مہینہ ان سے صحبت جائز نہیں۔ عورتوں سے متاع کرنا بھی اسی غزوہ میں حرام کر دیا گیا۔ وادی القرا کی جنگ۔
خیبر کی لڑائی سے فارغ ہو کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وادی القرا تشریف لے گئے، جو مقام تیمہ اور فدق کے درمیان ایک وادی کا نام ہے۔ یہاں یہودیوں کی چند بستیاں آباد تھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنگ کے ارادے سے یہاں نہیں آئے تھے، مگر یہاں کے یہودی چونکہ جنگ کے لیے تیار تھے، اس لیے انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر تیر برسانا شروع کر دیا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک غلام جن کا نام حضرت مدعم رضی اللہ تعالی عنہ تھا، یہ اونٹ سے کجاوا اتار رہے تھے کہ ان کو ایک تیر لگا اور یہ شہید ہو گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان یہودیوں کو اسلام کی دعوت دی، جس کا جواب ان بدبختوں نے تیر اور تلوار سے دیا اور باقاعدہ صف بندی کر کے مسلمانوں سے جنگ کے لیے تیار ہو گئے۔ مجبوراً مسلمانوں نے بھی جنگ شروع کر دی۔ 4 دن تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان یہودیوں کا محاصرے کیے ہوئے ان کو اسلام کی دعوت دیتے رہے، مگر یہ لوگ برابر لڑتے ہی رہے۔ آخر 10 یہودی قتل ہو گئے اور مسلمانوں کو فتح مبین حاصل ہو گئی۔ اس کے بعد اہل خیبر کی شرطوں پر ان لوگوں نے بھی صلح کر لی کہ مقامی پیداوار کا آدھا حصہ مدینے بیچتے رہیں گے۔ جب خیبر اور وادی القرا کے یہودیوں کا حال معلوم ہو گیا تو تیمہ کے یہودیوں نے بھی جزیہ دے کر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے صلح کر لی۔ وادی القرا میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 4 دن تک مقیم رہے۔ فدق کی صلح۔ جب فدق کے یہودیوں کو خیبر اور وادی القرا کے معاملہ کی اطلاع ملی تو ان لوگوں نے کوئی جنگ نہیں کی، بلکہ دربار نبوت میں قاصد بھیج کر یہ درخواست کی کہ خیبر اور وادی القرا والوں سے جن شرطوں پر آپ نے صلح کی ہے، اسی طرح کے معاملے پر ہم سے بھی صلح کر لیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی یہ درخواست منظور فرمائی اور ان سے صلح ہو گئی، لیکن یہاں چونکہ کوئی فوج نہیں بھیجی گئی، اس لیے اس بستی میں مجاہدین کا کوئی حصہ نہیں ملا، بلکہ یہ خاص نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملکیت قرار پائی اور خیبر اور وادی القرا کی زمینیں تمام مجاہدین کی ملکیت ٹھہریں۔ عمرۃ القضاء۔ چونکہ حدیبیہ کے صلح نامہ میں ایک دفعہ یہ بھی تھی کہ آئندہ سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ آ کر عمرہ ادا کریں گے اور 3 دن تک مکہ میں ٹھہریں گے۔ اس واقعے کے مطابق ماہ ذوالقعدہ سن 7 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عمرہ ادا کرنے کے لیے مکہ روانہ ہونے کا عزم فرمایا اور اعلان کرا دیا کہ جو لوگ گزشتہ سال حدیبیہ میں شریک تھے وہ سب میرے ساتھ چلیں۔ چنانچہ بجز ان لوگوں کے جو جنگ میں خیبر میں شہید یا وفات پا چکے تھے، سب نے یہ سعادت حاصل کی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چونکہ کفار مکہ پر بھروسہ نہیں تھا کہ وہ اپنے عہد کو پورا نہیں کریں گے، اس لیے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جنگ کی پوری تیاری کر کے ساتھ روانہ ہوئے۔ بوقت روانگی حضرت ابو رحم غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ پر حاکم بنا دیا اور 2000 مسلمانوں کے ساتھ، جن میں 100 گھوڑوں پر سوار تھے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ کے لیے روانہ ہوئے۔ 60 اونٹ قربانی کے لیے ساتھ لیے تھے۔ جب کفار مکہ کو خبر لگی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہتھیاروں اور سامان جنگ کے ساتھ مکہ آ رہے ہیں تو وہ بہت گھبرائے اور انہوں نے چند آدمیوں کو صورتحال کی تحقیق کے لیے مرازہر ان مظاہران تک بھیجا۔ حضرت محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اسب سواروں کے افسر تھے، قریش کے قاصدوں نے ان کی ملاقات کی۔ انہوں نے اطمینان دلایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صلح نامہ کی شرط کے مطابق بغیر ہتھیار کے مکہ میں داخل ہوں گے۔ یہ سن کر کفار قریش مطمئن ہو گئے۔ چنانچہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مقام یاجج میں پہنچے
جو مکہ سے 8 میل دور ہے، تو تمام ہتھیاروں کو اس جگہ رکھ دیا، اور حضرت بشیر بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ماتحتی میں چند صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کو ان ہتھیاروں کی حفاظت کے لیے متعین فرما دیا، اور اپنے ساتھ ایک تلوار کے سوا کوئی ہتھیار نہیں رکھا، اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے مجمع کے ساتھ لبیک پڑھتے ہوئے حرم کی طرف بڑھے۔ جب مکہ میں داخل ہونے لگے تو دربار نبوت کے ایک شاعر حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اونٹ کی مہار تھامے آگے چل رہے تھے، اور یہ شعر بڑے جوش و خروش کے ساتھ پڑھ رہے تھے: اے کافروں کے بیٹو، سامنے سے ہٹ جاؤ، آج جو تم نے اترانے سے روکا تو ہم تلوار چلائیں گے، ہم تلوار کا ایسا وار کریں گے جو سر کو اس کی خوابگاہ سے الگ کر دے گا، اور دوست کی یادداشت کے دوست کے دل سے بلا دے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ٹوکا اور کہا کہ اے عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے اور اللہ تعالیٰ کے حرم میں تم اشعار پڑھتے ہو۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو چھوڑ دو، یہ اشعار کفار کے حق میں تیروں سے بڑھ کر ہیں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاص حرم کعبہ میں داخل ہوئے تو سب کفار قریش مارے جلن کے اس منظر کی تاب نہ لا سکے اور پہاڑوں پر چلے گئے، مگر کچھ کفار اپنے کمیٹی گھر کے پاس کھڑے آنکھیں پھاڑ کر بادائے توحید رسالت سے مست ہونے والے مسلمانوں کے طواف کا نظارہ کرنے لگے، اور آپس میں کہنے لگے: یہ مسلمان بھلا کیا طواف کریں گے، ان کو تو بھوک اور مدینہ کے بخار نے کچل کر رکھ دیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد حرام میں پہنچ کر استباح کر لیا، یعنی چادر کو اس طرح اوڑھ لیا کہ ان کا داہنا شانہ بازو کھل گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ خدا اس پر اپنی رحمت نازل فرمائے جو ان کفار کے سامنے اپنی قوت کا اظہار کرے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحاب رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے ساتھ شروع کے 3 پھیروں میں شانوں کو ہلا کر اور خوب اکڑتے ہوئے چل کر طواف کیا۔ اس کو عربی میں رمل کہتے ہیں۔ چنانچہ یہ سنت آج بھی باقی ہے اور قیامت تک باقی رہے گی۔ ہر طواف کعبہ کرنے والا شروع طواف کے 3 پھیروں میں رمل کرتا ہے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی۔ 3 دن کے بعد کفار مکہ کے چند سردار حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور کہا: شرط پوری ہو چکی، اب آپ لوگ مکہ سے نکل جائیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بارگاہ نبوت میں کفار کا پیغام سنایا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی وقت مکہ سے روانہ ہو گئے۔ چلتے وقت حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک چھوٹی صاحبزادی جن کا نام امامہ تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چچا چچا کہتی ہوئی دوڑی آئیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ احد میں شہید ہو چکے تھے۔ ان کی یہ یتیم چھوٹی بچی مکہ میں رہ گئی تھی۔ اس وقت یہ بچی آپ کو پکارتی ہوئی دوڑی ہوئی آئیں تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو اپنے شہید چچا جان کی اس یادگار کو دیکھ کر پیار آ گیا۔ اس بچی نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھائی جان کہنے کی بجائے چچا جان اس رشتے سے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رضائی بھائی ہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت صوبیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دودھ پیا تھا۔ جب یہ صاحبزادی قریب آئیں تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آگے بڑھ کر ان کو اپنی گود میں اٹھا لیا، لیکن اب ان کی پرورش کے لیے 3 دعوے دار کھڑے ہو گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ میری چچا زاد بہن ہے اور میں نے اس کو سب سے پہلے اپنی گود میں اٹھایا لیا ہے، اس لیے مجھے اس کی پرورش کا حق ملنا چاہیے۔ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا
کہ یہ گزارش کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ میری چچا زاد بہن بھی ہے، اس کی خالہ میری بیوی ہے، اس لیے اس کی پرورش کا میں حقدار ہوں۔ حضرت زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ میرے دینی بھائی حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لڑکی ہے، اس لیے میں اس کی پرورش کروں گا۔ تینوں صحابوں کا بیان سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فیصلہ فرمایا کہ خالہ ماں کے برابر ہوتی ہے، لہٰذا یہ لڑکی جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پرورش میں رہے گی۔ پھر تینوں صحابوں کی دلداری اور دل جوئی کرتے ہوئے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ علی، تم مجھ سے اور میں تم میں سے ہوں، اور حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، اے جعفر، تم سیرت و صورت میں مجھ سے مشابہت رکھتے ہو، اور حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ اے زید، تم بھی میرے بھائی اور میرے مولا آزاد کردہ غلام ہو۔ تو ساتھیو، آج ہم نے یہاں تک سماعت کر لیا، کل انشاءاللہ تعالی یہیں سے آگے پڑھنے کا سلسلہ جاری رکھیں گے، تو آگے سے آگے ضرور ساتھیوں تک شیئر کیا کریں تاکہ وہ بھی سیرت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی برکتوں سے مستفید ہوں۔ اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔